بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کرم نوازیوں کے ہم سب کو حصار میں رکھے۔ چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی۔ آج کی رات انتہائی برکتوں کی حامل رات ہے۔ اس رات کے جھرمٹ میں اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اتنی رحمتیں اترتی، امام قویری لکھتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں ان رحمتوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ رحمتیں پھر بھی بچ جاتی ہیں۔ جتنی فرشتے لے کر رحمتیں آتے ہیں، وہ رحمتیں سب کو دینے کے باوجود بھی رحمتیں بچ جاتی ہیں۔ پھر وہ رحمتیں دارالحرب میں رہنے والے کافروں میں بانٹی جاتی ہیں، اور جس کافر کو اس رحمت سے حصہ ملتا ہے، اللہ اسے اسلام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا، فلاں ہندو مسلمان ہو گیا، تو امام قویری آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر کو آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب رحمتیں بچ جاتی ہیں تو وہ دارالحرب کے اندر رہنے والے کفار کو بانٹ دی جاتی ہیں، اور انہیں اللہ پھر بعد میں ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ اس طرح ہیں کہ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں کتنی عمیم ہیں اور اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مالک، میں اب اپنی امت کو تیرا سلام پہنچاتا ہوں، تیری جانب سے جو سلامتیاں وصول کرتا ہوں وہ اپنی امت کو میں دیتا ہوں، تو جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتیوں کو اور سلام کو میری امت تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی، اس میں فرمایا سلام محبوب فکر نہ کر، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ قیامت تک تیری امت پر سلامتیاں نازل کرتے رہے۔ تو اس رات کے جرمٹ میں بے پناہ برکت ہے۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29 کو ہوتی ہے۔ تو اگر ان کے تجربے کو سامنے رکھیں تو اس مرتبہ پہلا روزہ جمعے کا تھا، تو پھر بھی آج کی رات کے دامن میں بے پناہ برکتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس رات کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں۔ ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع الرحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا، اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔
اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ پڑھے بعد میں، تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا، یہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، اور بھی نوافل وظائف اور مختلف جو ہیں وہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ تکاثر اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ 4 رکعتیں ہیں، 70 مرتبہ پڑھی جائیں۔ دیگر مختلف جو ہیں وہ علماء نے اپنے اپنے تجربات اور ان کو جو روایات ملی ہیں وہ امت تک منتقل کی ہیں۔ تو یہ رات اپنے دامن میں اس اعتبار سے بہت ساری رحمتیں لیے ہوئے ہمارے ہاں جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کو توبہ و انابت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ من قام لیلۃ الصیام، لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمانا و احتسابا، 2 شرطیں، ایک ایمان کی حالت میں ہو اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہو، کیونکہ اپنے نفس کو محاسبے میں رکھنا چاہیے، اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر مانن استحضار موجود ہو، اور ہم اگر توبہ کریں رجوع لائیں اس کے حضور تو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزی بربہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا اپنے اندر، جمع ہوا ہے گناہوں کا۔ کہا کل مستہزی بربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو وہ تمسخر کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، مانن اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے حضور سے عرض کی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مسافہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رقت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی وہ لمحے ہیں، اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مسافہ جبریل ہے۔ جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے؟ تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اہم دعا ہے مومن کی، جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے۔ آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔